السلام علیکم پیارے ساتھیوں. شادی کی پہلی رات دلہا دلہن کو کس نے مارا تھا؟ کون تھی اصلی قاتل؟ یہ سچی داستان آپ کے ہوش اڑا دے گی. ایک بھیانک سچ. انسان کتنا گر جاتا ہے اپنی انا کے لیے. ضرور دیکھیے آج کی سچ بیانی. اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ساتھ ہی دبائیے. رونے چلانے کی ملی جلی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی. سورج سر چڑھ کر بول رہا تھا. سورج کی شعائیں میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی. شدت کی گرمی تھی. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. آنکھیں مسلتے ہوئے رونے چیخنے چلانے کی آواز کی طرف متوجہ ہوا. پہل تو سمجھا دوسرے کمرے میں میرے بچے رو رہے ہیں. اکثر صبح سویرے میرے بچوں سے گھر کا صحن میدان جنگ بن جاتا تھا. میں بیڈ سے اترتے چپل پاؤں میں پھنساتے کمرے سے باہر آیا جہاں میرے خیال کے مطابق بچوں کی جنگ چھڑی ہوئی تھی. لیکن یہ کیا؟ ہر طرف خاموشی کے پہرے ہیں. در و دیوار خاموش ہیں. ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے اور پالتو میاں مٹھو بھی پروں میں چونچ چھپائے گمسم ہیں. میری بیوی بچے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. ایمان، ارے او ایمو، پیار سے میں اپنی بیوی کو ایمو کہتا تھا. ایمان کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر پڑی تو دن کے 11 بجنے کو تھے. اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں حیرانی کے عالم میں گمسم سوچوں کی کشتی میں سوار ہو چکا تھا. بچے تو اسکول جا چکے ہوں گے مگر یہ ایمان کہاں گئی ہے؟ ابھی یہ سوچ میرے ذہن پر ابھری ہی تھی کہ اچانک رونے پیٹنے کی آوازیں میری سماعتوں سے ایک بار پھر ٹکرائی. کوئی عورت کہہ رہی تھی، ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرے لال کو کسی کی نظر کھا گئی، میری خوشیوں کو کیا ہو گیا. کسی کی ماں بین کر رہی تھی، یہ تو آنٹی سلیمہ ہے. میں نے آواز پہچانتے ہوئے ذہن پر زور دیا. جلدی اپنے حلیے کو درست کیا اور شادی والے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر کل شادی کی دھومیں مچی ہوئی تھی. یہ شور چیخنا چلانا ساتھ والے گھر سے تھا جہاں رات خوشیاں ناچتی رہی تھی. رقص کا سما تھا. تتلیاں اڑتی پھرتی تھیں. جگنو چمکتے چہکتے پھرتے تھے. رات کیا رخصت ہوئی. صبح کے اجالے میں سارے منظر ہی بدل گئے. خوشیاں ماتم میں بدل گئیں. مسکراتے چہرے حیرت اداسی کا مجسمہ بنے. مسکراہٹیں اداسی کا لباس پہن چکی تھی. خوشیاں کہیں دور جا چکی تھیں. آنسوؤں سے آنکھیں تر تھیں. بچے سہمے ہوئے تھے. نوجوان آپس میں خسر پسر کر رہے تھے. بوڑھی عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے. ڈھول باجے والے وہاں پر حیرت زدہ منہ کھولے کھڑے ہوئے تھے. گھر کے در و دیوار اداسی اگل رہے تھے. پرندے خاموش تھے. گمسم تھی فضا. خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا تھا. جیسے ہر سو کوئی زہریلا سانپ سونگ گیا تھا. دولہے کی ماں سینہ پیٹ رہی تھی. ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ پل بھر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی. دلہن والے بھی آ چکے تھے. رشتہ دار، دشمن، دوست، احباب جمع ہو چکے تھے. دولہے کی ماں شدت غم سے چلا رہی تھی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ پل بھر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی. دلہن والے بھی آ چکے تھے. رشتہ دار، دشمن، دوست، احباب جمع ہو چکے تھے. دولہے کی ماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی. کبھی بالوں کو نوچتی، کبھی وہ چیختی چلاتی. محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھی مگر وہ سنبھل نہیں رہی تھی. بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا. 9 ماہ بطن میں اٹھائے تکلیفیں سہتی رہتی ہیں. پھر جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو اس وقت کے دردناک لمحوں اذیتوں سے گزرتی ہیں. جب نظر ننھی سی جان پر پڑتی ہے تو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں. کہتے ہیں ماں انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ننھی انگلیاں پکڑ کر آنگن میں پاؤں چلنا سکھاتی ہے. اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے. سالہ سال پال پوس کر گبرو چٹان سا نوجوان بنا دیتی ہے. خوابوں کے تانے بانے بنتی رہتی ہے اور جب ان خوابوں کو تعبیر مل جاتی ہے تو اپنے لال کے سر پر صحرا سجاتی ہے. تب اگر تقدیر کھیل کھیل کر بازی ہی الٹ دے تو مائیں بے موت مر جاتی ہیں. اس ماں کا تصور کریں جس نے رات کو بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھا ہو اور صبح چڑھتے سورج کے ساتھ اسے حجلۂ عروسی میں مردہ پایا تو موت سے پہلے مر جائے گی. قیامت سے پہلے قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا. نئی نویلی دلہن اور دلہا ہنستے مسکراتے پھولوں کی طرح مہکتے رات ڈھلتے حجرۂ عروسی میں گئے اور پھر صبح انہونی ہو گئی. دن چڑھے. جب وہ باہر نہ نکلے تو دروازہ توڑ کر ان کی خیریت جاننا چاہی. جب اندر گئے تو حیرت کا جھٹکا لگا. دونوں تڑپ کر اپنی جان دے چکے تھے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. ناگہانی موت انہونی ہی ہو گئی تھی. شادی والا گھر تھا. روشنیاں تھیں مگر صفے ماتم مٹ چکا تھا.
औरतों मर्दों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जैसे पूरे शहर के लोग उठ दौड़े हों। उतने में सायरन बजाती पुलिस वैन दरवाजे पर आन खड़ी हुई। किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी थी, पीछे हटो, हटो, रास्ता दो, पीछे हटो। अरे पीछे हटो की आवाजें मेरी समातों से टकराई। कोई सिपाही हुजूम में रास्ता बनवा रहा था। मैं आंसुओं में डूब गया। मूर्ति बना कमरे की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगा गया। मेरे हवास खोसे गए। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, रब्बे रहमान ने कैसा नसीब बनाया था। अरमान पूरे भी न हुए थे और इस देश से उस देश लौट गए। अभी नई जिंदगी की शुरुआत की पहली रात ही तो थी। दोनों प्रेमी नए सफर की शुरुआत के पहले दिन में ही हमेशा हमेशा के लिए मौत को गले लगा चुके थे। उफ मेरे खुदाया, मेरा जहन सुन हो चुका था, मेरा दिमाग शल हो गया था। पुलिस हुजरा उरूसी में दाखिल हो चुकी थी। पुलिस सबूत ढूंढ रही थी। न खून का नामो निशान था, न कोई जख्म, पुरस्रार मौत थी। तस्वीरें खींची जा रही थी। जिस बिस्तर पर दोनों की मौत हुई थी उसकी तलाशी ली गई, मगर कुछ बरामद नहीं हुआ। आखिर पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे। आखिर हुआ क्या? दोनों एक साथ कैसे मौत के मुंह में चले गए? क्यों और कैसे? हर कोई उस राज को जानना चाहता था। उस पुरस्रार मौत के पीछे कौन है? हर कोई ये जानता था कि इस काम के पीछे कौन है। अपना तो कोई नहीं होगा, कोई पराया ही होगा, हासिद होगा। रिश्तेदार दांतों में उंगलियां दबाए आंसुओं के समंदर में गौताजन थे। माँ की हालत तो गैर हो चुकी थी। लम्हा भर के लिए होश आता और बयान शुरू कर देती, रोना शुरू कर देती और दूसरे ही लम्हे फिर बेहोश हो जाती। आखिर माँ थी। भाई एक कोने का होकर रह गया था। चुप की मोहर लग गई थी, जैसे गम उसके अंदर ठाटे मार रहा था, जैसे किसी लावे की तरह उबल रहा था। गुमसुम चुपचाप लाल आंखों से पागलों की तरह आते जाते लोगों को घूर रहा था। बाप जिंदा लाश की मानिंद था, बेजान जिस्म लिए मातम कना था। हमसाए बरादरी वाले, नजदीक दूर के सभी आने वाले हमदर्दी जता रहे थे। पुलिस एम्बुलेंस में लाशों को कब की ले जा चुकी थी। ढलते सूरज के साथ लाश वापस कर दी गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों की मौत किसी जहरीली चीज से हुई है। मामला थाने में था। थानेदार उस केस की कड़ियां मिलाने में मगन था। इधर सूरज गुरूब होने से पहले दोनों के जनाजे उठाए गए और बदनसीब दुल्हे और दुल्हन को साथ साथ कच्चे मकानों में मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। दुल्हे और दुल्हन को जहर देकर मारा गया था। इब्तिदाई रिपोर्ट ने हैरत की फजा कायम कर दी। जहर! बेचारे बाप ने एकदम सर ऊपर उठाया। जहर? मगर किसने दिया? मेरे बेटे की दुश्मनी तो किसी से भी नहीं थी। हंसमुख था, बाइखलाक था। फिर उसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? दुश्मन इतनी भयानक सजा कैसे दे सकता है? खुशियों का गला घोट सकता है? ऐसी सफाक हरकत आखिर किसने की? कौन था वो जालिम? ख्वाब यूं भी बिगड़ते हैं। गुलशेर और अली दो भाई थे। बड़ा भाई शादीशुदा और अपनी बीवी के साथ खुश था। गुलनूर उनकी इकलौती बहन थी, जिसका पिछले साल ही इंतकाल हो गया था। उसके दो नन्हे बच्चे उनकी किफालत में थे। छोटा सा खानदान, ज्यादा अमीर भी नहीं थे और ना ही ज्यादा गए गुजरे थे। अच्छा गुजर बसर हो रहा था। तीनों बहन भाइयों का बचपन शरारतें करते हुए गुजरा, हंसते मुस्कुराते, रोते लड़ते। फिर एक दिन हुमा नवाज की महबूबा से बीवी हुमा नवाज बनकर उसके आंगन में खुशियां लेकर आ गई। आंगन में बहार की रुत आ गई। खुशियां ही खुशियां थीं। और फिर आंगन में दो नन्हे मुन्ने मासूम फूलों का इजाफा हो गया था। अली नवाज बहुत खुश था। दादी और दादा भी खुशी से फूले नहीं समाते थे। अब माँ बाप को गुलशेर की फिक्र सताने लगी। उसके सर पर सेहरा सजने के ख्वाब देखने लगे। उससे पहले गुलनूर की वफात ने उनको मायूस कर दिया था, लेकिन अल्लाह के आगे किसका जोर चला है। नूर के बच्चे नानी के साथ शरारतें करने लगते और इर्द गिर्द शाम को महफिल सज जाती, रिश्ते की बातें होने लगती। गुलशेर के वालिद की ख्वाहिश थी कि अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर लाए और माँ अपनी भांजी को लाने का ख्वाब देख रही थी। कई बार बहन को कह भी चुकी थी और उधर से भी हाँ थी। पुलिस मुजरिम की तलाश में सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। इब्तिदाई रिपोर्ट में तो ये बात आई थी कि मौत जहरीले मशरूब या खाने से हुई है। दुल्हन और दूल्हे ने देसी मिठाई खाई थी, जो देहातों में अक्सर लड़की वाले स्पेशल बनवाते हैं और दूल्हे को पेश करते हैं। लेकिन उस मिठाई को दूल्हे के साथ साथ उसके दोस्त भी खाते हैं और उस दौरान शरारतें भी करते हैं। दुल्हन की सहेलियां भी खाती हैं और रिश्ते वाले भी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसके अंदर जहर होगा? क्योंकि अगर उसके अंदर जहर होता तो उसका असर सब पर होता, सिर्फ दुल्हा दुल्हन पर नहीं। तो इससे साबित हो गया
کہ کھانے والی چیز سے ان کی موت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پولیس نے شک کے بنا پر بھائی اور دلہے کے باپ کو شامل تفتیش کر لیا۔ ادھر دلہن کی خالہ، ماں اور بہن سے جب پوچھا گیا تو کوئی حل نہیں نکلا، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ معاملہ بگڑتا چلا گیا، سب سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آفیسر کی عقل نے کام کیا اور فوراً بول پڑا، رکو رکو، شادی میں ایک رسم دودھ پلائی کی بھی ہوتی ہے نا؟ تھانے نے سر کھجلایا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، تو یہ بتاؤ کہ دلہن اور دلہے کے سامنے دودھ کا گلاس کون لایا؟ کیونکہ لڑکی والے تو دلہے کو پیش کرتے ہیں اور گھر جب آتی ہے دلہن تو وہاں پر اس کے سسرالی۔ توبہ توبہ، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہماری بہن اور ہمارے بھائی کی شادی تھی، ہم کیا اسی رات ان کو مار دیں گے؟ دلہن کی بہن جو دودھ پلائی میں شامل تھی، تھانے میں بیٹھی تھی، فوراً بول پڑی۔ گلشیر کا کردار بھی ٹھیک تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ گلشیر کے کالج یونیورسٹی کا ریکارڈ بھی طلب کیا جا چکا تھا، کوئی اس کا افیئر بھی نہیں تھا، نہ وہ فلرٹی انسان تھا، اچھا نیک اور شریف تھا۔ تھانے دار کی سوچ نے رخ بدلا۔ جدید دور ہے، عاشقی معشوقی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دلہن کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہو اور اس کی شادی گلشیر کے ساتھ زبردستی کر دی گئی ہو، عاشق نے بے وفائی کا بدلہ لے لیا ہو، لیکن دلہن کا افیئر کسی کے سامنے نہیں آیا کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کرتی تھی، گلشیر سے محبت کرتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، پسند کی شادی تھی۔ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے اور گھر سے اکٹھے جاتے اور آتے تھے، دونوں کزن بھی تھے۔ تھانے دار پریشان ہو گیا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، معاملہ جوں کا تو تھا۔ گلشیر کے والد کا سکہ پورے گھر پر چلتا تھا۔ مہینوں پہلے چھڑی سر جنگ ختم ہو چکی تھی اور گلشیر اپنی کزن علیزہ کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کئی سالوں سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ گلشیر نے باپ کا ساتھ دیا اور اپنے دل کی بات بلا خوف باپ کو کہہ دی۔ باپ خوش ہو گیا۔ اس طرح دو پریمیوں کا رشتہ طے ہو گیا، کیونکہ باپ کی بھتیجی کو اس نے پسند کیا تھا۔ مٹھائیاں بانٹی گئی۔ جب یہ مٹھائی گلشیر کی خالہ کے گھر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئی، غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس کو اپنا آپ حقیر لگا۔ اس نے نہ تو مبارکباد دی، نہ ہی وہ ان کے گھر آنا چاہتی تھی۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری بہن نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ کو دھوکہ دیا۔ اپنوں کا خون اس طرح سفید ہو جائے گا، اپنے یوں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ میری بہن نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، ہمیں بے عزت کر دیا۔ میری بیٹی کسی سے کم تو نہیں تھی، اب میں ماتھے پر لگا داغ کیسے دھو پاؤں گی؟ اس کے دل میں جو آیا لفظوں میں آگ کے گولے بنا کر اگل دیا۔ اس نے بہن کو بلوا بھیجا۔ شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ سورج آرام کرنے کے لیے میٹھی نیند کے مزے لینے چلا گیا تھا۔ گلشیر کی ماں ناراضگی ختم کرنے اپنی بہن کے ہاں چلی گئی۔ الیک سلیک تو ہوئی مگر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بہن نے بہن کو قائل کرنا چاہا، میں مجبور ہو گئی تھی، بہت زور لگایا مگر ناکام رہی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بہن کو کہہ ڈالا۔ نفرت کی آگ ذرا کم ہوئی، پھر دونوں نے ایک ہی فیصلہ کر لیا۔ دونوں راضی ہو گئی، ایسا فیصلہ کہ روح کانپ اٹھے، سگے رشتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ آسمان خاموش سروں پر کھڑا سن رہا تھا۔ رنجشیں ختم ہو گئی اور گلشیر کی خالہ شادی میں ہنسی خوشی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ گلشیر کی ماں فیصلہ کر چکی تھی اور اب اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اس نے نئی آنے والی دلہن کو بہو تسلیم کیا ہی نہیں تھا، اندر ہی اندر منصوبہ بنا رہی تھی اور یہ منصوبہ اس پر عمل اس کو کرنا تھا۔ شادی والے دن گھر آ کر اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملایا، پھر انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ رشتوں کی پہچان جاتی رہی، دولت کی خماری نے اندھا کر دیا۔ زمین پھٹی، نہ آسمان رویا، نہ تقدیر کو ترس آیا۔ کاتب تقدیر قسمت کا حال لکھ چکا تھا۔ فرشتے خاموش تھے، خلقت خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور ایک ماں نے، ایک سگی ماں نے جس نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، اپنے بیٹے کو موت دینے والی تھی۔ اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات، ارمانوں کی رات، خوابوں کے تانے بانے بننے کی رات کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس ماں نے، اور ڈرامائی انداز میں رو رہی تھی، بے ہوش ہو رہی تھی۔ سب جھوٹ تھا۔ تھانے دار سر توڑ کوشش کر چکا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ہر شہر گلی محلے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل چکی تھی کہ شادی کی پہلی رات دلہن اور دلہے کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ سالے صاحب ابھی تک تھانے میں تھے۔
گہری سوچ میں غوطہ زن تھا، پھر اچانک بول پڑا، صاحب ٹھہریے، یہ زہر اور دودھ، ہاں 1 منٹ، دلہن اور دلہے کو دودھ دیا گیا تھا اور اس میں زہر ملا تھا۔ یہ دودھ پھر رات گئے گلشیر کی ماں نے دیا تھا، پلایا نہیں تھا بلکہ ان کے کمرے میں رکھا تھا گلاس۔ ہاں جب دلہن اور دلہا باراتیوں کے جھرمٹ میں صحن میں بیٹھے سلامیاں وصول کر رہے تھے، میں اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا۔ اس وقت مجھے اماں جی دروازے میں ملی جو کچھ اندر رکھ کر واپس پلٹ رہی تھی۔ میں بیٹ کے ساتھ رکھی اپنی کتاب اٹھانے گیا تھا۔ بیٹ کے ساتھ جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا اور دودھ سے آدھا بھرا ہوا وہ جگ تھا۔ شاید یہی دودھ ان دونوں نے پیا ہوگا اور یہ دودھ اماں جی نے ہی رکھا ہوگا، کوئی اور کمرے میں جا نہیں سکتا تھا۔ صالح صاحب کی بات میں دم تھا۔ اس کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ تھانے دار بھی حیران پریشان، ایک ماں بھلا اپنے جوان لختے جگر کو کیسے زہر دے کر مار سکتی ہے، وہ بھی جب خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ سہرے سجے تھے، میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ تھانے دار نے اماں جی کو علیحدہ کمرے میں لے جانے کو کہا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے اشارہ کیا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ وہ اپنے آپ کو اب بھی مار رہی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ سب اس کا ناٹک تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور کہہ رہی تھی، ہاں میں نے اپنی خوشیوں کا گلا خود ہی گھونٹ دیا، میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، میں نے اس کو زہر دیا، میں نے اپنی انا کا بدلہ لے لیا، لیکن مجھے خبر نہیں رہی کہ اپنی خوشیوں کا قتل بھی کر رہی ہوں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کر چکی تھی اور یہ زہر مجھے میری بہن نے ہی لا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں پر حسد کی پٹی بن گئی تھی، میں ضمیر فروش ہو گئی۔ مجھے میری انا نے مار ڈالا، مجھے جھکایا تھا باپ بیٹوں نے۔ اس نے اپنے چاچا کی بیٹی کو پسند کیا اور میری بہن کی نہیں، تو میں کیسے مان لیتی اس کو بہو؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی، مجھے اپنے سسرال سے نفرت تھی۔ میں اپنے شوہر کے کسی رشتہ دار کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی، میں اپنی بھانجی کو یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس جنگ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی نشیمن کو آگ لگا دی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی خون کو، اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں مجرم ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے سزا دو، ہاں مجھے سزا دو۔ اماں جی نے ساری باتیں منو ان سنا دی۔ اس کے بعد علی، اس کی ماں اور خالہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ گلشیر کا باپ اپنے اجڑے آشیانے کو حسرت بھری نگاہوں سے تکے جا رہا تھا۔ سب کچھ انا کی بھیٹ چڑھ گیا۔ ایک عورت شکست قبول نہیں کر رہی تھی، جبکہ یہ شکست نہیں تھی، اس کے بیٹے کی خوشی تھی۔ اپنا آشیانہ جل گیا۔ میں گلشیر کے باپ کے ساتھ کھڑا سوچ رہا تھا کہ بھلا ایک ماں اپنے بیٹے اور بہو کو کیسے مار سکتی ہے، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک نازوں سے پالا ہو، اس کے نخرے اٹھائے ہوں، انگلی پکڑ کر صحن میں پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہو، جس نے بولنا سکھایا ہو، جس نے آنکھوں میں سہرے باندھنے کے خواب سجائے ہوں، گھر میں بہو لانے کی تمنا ہو، وہ بھلا اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کا گلا کیسے گھوٹ سکتی ہے؟ جس نے قتل کیا وہ ماں نہیں تھی، ایک عورت تھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے اور ہر فساد کی جڑ عورت ہی ہے۔ کبھی حسد کی آگ میں جل جاتی ہے، کبھی نفرت کے لاوے میں بہہ جاتی ہے، کبھی دولت پر مر مٹتی ہے، کبھی رشتوں کو بیچ کر کھا جاتی ہے۔ ماں کبھی بھی بے رحم نہیں تھی۔ دور جاہلیت میں بھی ماں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا تھا، اب اتنی ترقی کر کے کیسے مار سکتی ہے؟ ہاں ماں کبھی قاتل نہیں ہو سکتی۔ یہ قتل حسد کی آگ میں جلی بھنی، نفرت کی چکی میں پسی انا کی غلام عورت نے کیا۔ ماں تو اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہے، جان نہیں لیتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔